نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے، یعنی کہ جو اللہ کا قانون ہے وہ نافذ کرتے، سزا دیتے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اور قانون کے مطابق۔ تو اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی ہے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہے۔ قرآن مجید دو ٹوک انداز میں قانون کے نفاذ میں بے انصافی کا تدارک کر رہا ہے، چنانچہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی۔ اس کے برخلاف کرنے کی ہرگز اجازت نہ ہوگی۔ قاتل کی جو بھی حیثیت ہو بدلے میں اسے ہی قتل کیا جائے گا۔ آپ نے اس امتیاز کو ختم کرنے کے اقدامات کے ساتھ قانون کے نفاذ کو یقینی بنایا تاکہ قرآن کی منشا کے مطابق، مرضی کے مطابق، قرآن کے حساب سے زندگی عدل و انصاف کے اصولوں پر استوار ہو سکے۔ اس سے مجرموں کے حوصلے پست اور مظلوموں میں احساس زندگی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرہ جرم در جرم کے بدترین عمل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی معاشرے کی بقا اور زندگی کی روح ہے۔ مظلوموں کو معاف کر دینے کا حق دے کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اسلام صرف سزاؤں کے ذریعے جرائم کی بیخ کنی کا تصور پیش نہیں کرتا، بلکہ اس نے غیر عادی مجرموں کے لیے معافی کا راستہ کھول رکھا ہے کہ سہون، غلطی سے یعنی کہ یا غیر ارادی طور پر کسی سے جرم سرزد ہو تو اسے معاف کر دینے کے نتائج بدلہ لینے سے بہتر ہوا کرتے ہیں۔ معافی کا اختیار حکومت کو نہیں بلکہ یہ بھی مظلوم کے ورثاء کا حق ہے۔ اگر وہ معاف کر دیں تو فریق ثانی کو حتی المقدور مظلوموں کے ساتھ بھرپور طریقے سے مالی اور اخلاقی تعاون کرنا چاہیے تاکہ ان کا زخم جلد از جلد مندمل ہو سکے۔ یہاں رحمت اور تخفیف کے الفاظ بیان فرما کر اشارہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کتبہ کے حکم کی فرضیت کو منوعاً قائم رکھتے، لیکن یہ اس کی طرف سے رحمت اور نرمی کا مظاہرہ ہے کہ اس نے تمہیں معاف کر دینے کا اختیار دے کر حالات کی سنگینی کو حسن سلوک کے ذریعے سدھارنے کا اختیار عطا کیا۔ البتہ جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے تو اس کے لیے ہولناک عذاب ہوگا۔ اس آیت کے مسائل کیا ہے کہ مقتول کے ورثاء معاف کر دے تو ان کے ساتھ پھر بھی احسان کرنا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور اگلا ہے، دیکھیے گا، جو قصاص اور دیت لینے دینے کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قتل کا قصاص لینے میں زندگی کی بقا ہے۔ یہ ہماری آیت نمبر 178 ہے۔ آگے جی ہماری آیت ہے آیت نمبر 179۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ وا اور لاکم تمہارے لیے، فی میں قصاصی قصاص، حیاتن زندگی، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچ جاؤ۔ یہاں پر جو ہے پچھلی آیت میں نے پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کو رکھی، قصاص بھی اور دیت بھی، ٹھیک ہے، مال دولت لینا یا بدلہ لے لینا، قصاص ادا کر دینا۔ اس میں یہاں پر جو ہے وہ کہا ہے کہ قصاص، اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو، یعنی کہ قصاص اور دیت اس لیے رکھا گیا تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا نہ ہو، اس کے علاوہ قتل و غارت جو ہے وہ نہ ہو جائے، قتل و غارت گری سٹارٹ نہ ہو جائے۔ تو پچھلی آیت میں نے پوری ڈیٹیل اس کی آپ کے سامنے رکھ دی تھی، ابھی اس کا جو آپ کو ٹرانسلیشن بھی سنائی اور آپ کو مختصر سا اس کے بارے میں بتایا بھی ہے۔ آیت نمبر 180، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیے گا، کتب علیکم فرض کیا گیا تم پر، اذا جب، حضر آئے، احدکم تمہارا کوئی، موت ان اگر، ترک چھوڑا، خیرن مال، وصیت للوالدین ماں باپ کے لیے، وا اور اقربینہ رشتہ دار، بالمعروفی دستور کے مطابق، حقا لازم، علی متقین، علی پر متقین پرہیزگار۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کوئی فوت ہونے لگے اور وہ مال چھوڑ جائے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ حرمت جان کے بعد حرمت مال
اور پسماندگان یعنی کہ پیچھے رہ جانے والے جو وارث ہیں، یعنی اگر کوئی فوت ہوا ہے اس کی اولاد ہے، اگر مرد ہے تو اس کی اولاد ہے، اگر بیوی ہے، ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اولاد کا حساب کتاب ہے، اگر بیٹا ہے تو کیا معاملہ ہوگا، بچوں کا ایک سے زیادہ بچے ہیں تو بیوی کا کیا حصہ ہوگا، لیکن اگر اولاد میں بیٹا نہیں ہوگا، بیٹی ہوگی یا بیٹیاں ہوں گی تب کیا معاملات ہوں گے، کہ حرمت جان کے بعد حرمت مال اور پسماندگان کے حقوق کا احترام کا حکم ہے۔ قرآن مجید کا مال کے بارے میں عمومی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اگر مال اگرچہ حلال اور جائز طریقے سے کمایا گیا ہو تب بھی آدمی کے لیے ایک بھاری آزمائش ہے۔ البتہ آزمائش ہونے کے باوجود مال آدمی کی زندگی کے لیے استحکام اور احترام کا باعث بنایا گیا ہے، اس لیے قرآن مجید نے اسے خیر، فضل، رحمت اور نعمت سے تعبیر فرمایا ہے۔ جمع شدہ مال کے بارے میں جو احکامات اور ہدایات جاری فرمائی ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آدمی قریب المرگ ہو، مرنے کے قریب ہو، تو اسے مال کے متعلق اپنے والدین اور وراثت میں حقدار رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے۔ یہاں وصیت اور وراثت کے بارے میں اصلاحات سے لوگوں کو آگاہ فرمایا جا رہا ہے کہ وصیت کرتے ہوئے اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ عرب کے لوگ مرتے وقت والدین اور دوسرے حقدار حضرات کو محروم کر کے وراثت صرف اپنی بیوی اور اولاد میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، بعض اوقات اپنے دوست کے حق میں وصیت کر دیتے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ موت کے وقت لواحقین کو اس قسم کی وصیت پر عمل کے لیے نہ کہا جائے کہ جس سے کچھ حقداروں کو محروم کر کے چند اقربا میں پورے کا پورا مال تقسیم کر دیا جائے۔ بعد ازاں اس حکم کی وضاحت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اصلاح فرمائی کہ فوت ہونے والا تیسرے حصے سے زیادہ وصیت نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث سنیے گا ذرا۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ میں مکہ میں موت کو اس لیے ناپسند کرتا تھا کیونکہ یہاں سے میں ہجرت کر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ابن افرا پر رحم کرے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنے سارے مال کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھے کی، پھر آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تیسرے حصے کی، آپ نے فرمایا تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، اگر تو اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جائے تو یہ اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ تو ان کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جائے کہ وہ کنگال ہوں اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ وصیت کرتے وقت وراثت میں حقداروں کی اجازت کے بغیر وراثت میں شریک کسی ایک کے لیے وصیت کرنا جائز قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ اس سے دوسرے سے بے انصافی ہونے کے ساتھ فوت ہونے والے کے بارے میں ہمیشہ کے لیے نفرت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا وصیتا الوارثین، وراثت کے لیے وصیت کرنا جائز ہے۔ صحیح سنن نسائی کی یہ حدیث ہے۔ تاہم اس بات کی گنجائش مکمل رکھی گئی ہے کہ اگر فوت ہونے والا کسی وجہ سے غلط وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت کو شریعت کے مطابق درست کرنا لواحقین پر ایک اہم فرض ہے۔ ایسی صورت میں اصلاح کنندگان پر کوئی گناہ نہیں، البتہ شریعت کے مطابق کی گئی وصیت کو تبدیل کرنے والا سخت گناہ گار ہوگا۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں سے تو جرم چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات سننے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی دو صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تم غلط وصیت کی اصلاح کرو گے تو یقیناً غفور الرحیم اصلاح کے اس عمل کے باعث فوت شدہ آدمی سے سرزد ہونے والی سہون یا عمدن غلطی کو معاف فرما دیں گے۔ اس طرح تم ناانصافی اور باہمی اختلاف سے بھی بچ جاؤ گی۔ اس کے مسائل دیکھتے ہیں اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ نمبر 1، فوت ہونے والے کو شریعت کے حدود میں رہ کر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے۔ نمبر 2، وصیت کو بدلنا بڑا گناہ ہے۔ نمبر 3، غلط وصیت کی اصلاح کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جی ہماری آیت نمبر 180۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر۔ آگے چلتے ہیں جی آیت نمبر 181۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ فَپس من جو بدلہ بدل دے اسے، بعد ما جو سمعہ اس کو سنا، فپس انما صرف، فانما تو صرف، اسمہ اس کا گناہ، علی اوپر یا پر، الذین جو لوگ، یبدلونہ اسے بدلا، ان بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہی ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیے گا کہ
جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے وہ اب وراثت کا ہے، مال کا۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے۔ تو یہاں پر ہے جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہی ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی وصیت کے بارے میں بات ہے کہ وصیت سننے کے بعد اگر اسے بدل دیا جائے تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، اور جو بھی اللہ کے حکموں کو بدلے گا، کسی کی ہوئی وصیت کو بدلے گا، یا کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ تبدیلی کرے گا تو پھر گناہ گار وہ خود ہوگا، بدلنے والا ہوگا، اور اسے گناہ ملے گا، اسے سزا ملے گی اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ آیت نمبر 182 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ فپس من جو خوف کرے من سے محسن وصیت کرنے والا، جنفن طرفداری، او یا اسمن گناہ، فاصلح پھر صلح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسما پس نہیں گناہ، علیہم اس پر، ان بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ٹرانسلیشن ہے جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا غلط وصیت کرنے سے ڈرے پس وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جی، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری، کہ جو وصیت کر رہا ہے اس کی جانبداری، یعنی ایک طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے وصیت کرنے والے کا، اور جو دوسری سائیڈ ہے، یعنی ایک رشتے کی طرف اس کا یا ایک سائیڈ کی طرف اس کا جو ہے وہ زیادہ جھکاؤ ہے، دوسری طرف نہیں، یا پھر یہ کہ وہ شخص جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا غلط وصیت کرنے سے ڈرے تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرائے، سارے معاملات جو ہے وہ سالٹ آؤٹ کروا دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھے کاموں کو بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے، بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔